الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کیونکہ روزوں میں ہوتی ہے اور کتاب الصوم کے اندر تراویح کا ذکر بھی ہوتا ہے، تراویح کے مسائل بھی ذکر کیے جاتے ہیں، کچھ مسائل کچھ نماز کے اندر نماز کے باب سے ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے، تو ان کا تعلق کسی نہ کسی جہت سے روزوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے یہ مکمل طور پر پڑھانا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ تراویح کی اصل حیثیت کیا ہے۔ پہلی بات، تراویح 150 پیج اس کتاب کا اگر آپ نے نکال لیا ہے تو فابیہا، اگر نہیں ہے تو جو طالب علم والے ہیں ہمارے محسن رضا، وہ اس کا لنک جو ہے شیئر کر دیں تاکہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ ادھر سے کر سکیں۔ پہلی آیت کریمہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے وہ بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ 20 تراویح سنت مؤکدہ ہے، 20 تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 20 رکعت تراویح ادا فرمائی، اس کو پسند بھی فرمایا۔ چنانچہ صاحب قرآن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری میں جو ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان میں قیام کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے اگلے پچھلے گناہ ما تقدم من ذنبه جو پیچھے گزر گئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی پچھلے گناہ اس کے بخش دیے، صغیرہ مراد ہے یہاں پر۔ اچھا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان میں ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز میں تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا ہے تو کچھ حضرات کسی کی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر آپ نے کہا انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب۔ میں مناسب خیال کرتا ہوں ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں، لہذا پھر آپ نے سیدنا ابی بن کعب کو سب کا امام بنا دیا، اور دوسری رات پھر جب آپ آئے آپ نے دیکھا والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، کہ لوگ تراویح ادا کر رہے ہیں اپنے قاری کے پیچھے، تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اچھی بدعت اور بری بدعت، تو اچھی بدعت آپ نے فرمایا جماعت کو حضرت سیدنا باقاعدہ جو جماعت قائم ہوئی تراویح کی وہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ہوئی ہے، پہلے باقاعدہ نہیں تھا، لوگ اکیلے بھی پڑھتے تھے، کسی کی ابتدا میں بھی پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا فرمایا۔ اس حدیث پاک سے بعد شیطان لوگوں کا رد بھی ہو گیا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو حدیث مبارکہ کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کل بدعۃ دلالہ، ہر بدعت دلالت ہے۔ اس پہ پیج بھی بنے ہوئے ہیں، فیس بک پیجز، یوٹیوب چینل، کل بدعت دلالہ، ہر بدعت دلالت ہے۔ ہر بدعت اگر دلالت ہوتی، اچھی اور بری کی تمیز نہ ہوتی، تو کتنے کام اسلام میں ایجاد کیے گئے۔ قرآن پاک پہ پہلے اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے، کیا اس کو گمراہی کہیں گے آپ؟ مسجدوں میں منارے نہیں بنتے تھے، مسجدوں میں منارے بنیں گے، گمراہی کہیں گے آج؟ مسجدوں میں سپیکر اور کارپیٹڈ یہ مساجد جو آج جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، ہیٹنگ یہ وہ سب کچھ لگا ہوا، کیا اس کو بدعت سیئہ کہیں گے، بری بدعت کہیں گے؟ چلیں ختم کر دیں پھر ان چیزوں کو۔ ان کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں حدیث مبارکہ حق ہے، یہاں بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے، بری بدعت مراد ہے، اچھی بدعت مراد نہیں ہے۔ اور بری بدعت کے بارے میں، بری بدعت وہ ہے جو حدیث کو مٹانے والی ہو، اسلام کو مٹانے والی ہو، اسلام کے مخالف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتدع بدعۃ لا یرضاها اللہ ورسولہ کان علیہ مثل اوزار الناس، ہر وہ گمراہ کرنے والی بدعت جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہو تو اس گمراہ کرنے والی بدعت کو جاری کرنے والے پر اس بدعت پر عمل کرنے والوں کے مثل گناہ بھی اس کو ملتا ہے، یعنی جو جاری کیا جس نے اس کو عمل کرنے والے کا گناہ بھی ملتا ہے۔ جیسے بہت سے بد مذہبوں نے برے عقائد جاری کیے، اب جتنے بھی بد مذہب لوگ بنیں گے، برے عقائد کا متحمل ہوں گے،
وہ سارے جس نے ایجاد کیا تھا اس کو سارا گناہ ڈیلی طور پہ پہنچ رہا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تکل دلالہ فی النار کے تحت فرماتے ہیں جو بدعت اصول اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہو، یعنی شریعت و سنت سے ٹکراتی نہ ہو، بدعت حسنہ ہے۔ یہ ہمارے شارحین نے بتایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کا اجر اس کو ملے گا، واجر من عمل بہا، اور اس کا اجر بھی ملے گا جو عمل کرے گا، من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، بغیر کمی کیے ان کے اجور میں، ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، جس نے بری بدعت ایجاد کی، وکان علیہ وزرھا، اس کا نقصان اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، وزر من عمل بہا من بعد، اس کے بعد جتنے عمل کریں گے ان کا گناہ بھی ان کو ملے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے۔ یعنی برا طریقہ اور اچھا طریقہ دونوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ امت جس طرح قرب قیامت کے قریب جاتی رہے گی، جدید ٹیکنالوجیز آتی رہیں گی اور امت کے اندر نئی نئی چیزیں بھی آئیں گی، اور وہ جو اسلام سے ٹکراتی نہ ہوں گی وہ اچھی ہوں گی، جو اسلام کو ڈھانے والی ہوں گی، سنت کو مٹانے والی ہوں گی وہ بری ہوں گی، اور دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تراویح کی باقاعدہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاری فرما سکتے تھے مگر نہ فرمائی، یوں اسلام میں اچھے اچھے طریقے رائج کرنے کا اپنے غلاموں کو موقع فراہم کیا۔ میرے آقا بھی باقاعدہ جماعت یعنی قائم کروا سکتے لیکن نہ کروائی۔ ایک تو اس میں یہ تھا کہ میری امت پر فرض نہ کر دی گئی، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کا بڑا غم خار تھے، غم خار امت تھے، امت کا غم، آپ کی محبت تھی امت کو کہ میری امت پہ یہ فرض نہ کر دی جائے، اس لیے اس کی باقاعدہ جماعت جاری نہ فرمائی۔ ایک یہ بھی تھا کہ موقع فراہم کیا کہ میرے غلام انشاءاللہ اس کو جاری کریں گے تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ صحابہ تابعین کے ایجاد کردہ اچھی بدعات بہت سی ساری ہیں، جیسے امیر المومنین نے تراویح کی جماعت کا اہتمام کروایا، مسجد میں امام کے لیے محراب وغیرہ وہ بنتی ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی شریف میں محراب بنانے کی سعادت حاصل کی۔ سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز بہت متقی تابعی گزرے ہیں۔ مساجد پر گنبد و مینار، ایمان مفصل ایمان مجمل کا یہ لکھا جانا، 6 کلمے کی ترتیب، قرآن پاک کو 30 پارے بنانا، اعراب لگانا، رکوع ان کے لگانا، رموز اوقاف لکھنا، تجوید کے اصول، صرف نحو کے اصول، عالم کورس، یہ ساری اچھی بدعتیں۔ کہاں تھا عالم کورس پہلے؟ کہاں تھا یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے عالم پڑھانا، عالم کورس کروانا؟ تو ساری اچھی بدعتیں ہیں، یہ ثواب ملے گا انشاءاللہ اس کا۔ تو تراویح کی رکعتوں کا مسئلہ یہ آج بہت بڑا مارکا آرا مسئلہ ہے، اور اس کو ایسے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں جن کو بیان کا حق ہی نہیں۔ بھئی انجینئر کو جا کے کوئی پلمبرنگ کرو یا کوئی کام کرو، آپ کو شریعت کے مسائل بیان کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ ہر معاملہ آپ ایکسپرٹ پہ چھوڑتے ہیں، آپ اپنا نقشہ کبھی موچی سے نہیں بناتے، گھر کا مکان کا نقشہ، ورنہ وہ جوتا بنا دے گا، گھر کا مکان نہیں بنائے گا آپ کا، وہ جوتا ٹائپ آپ کا مکان بنا دے گا۔ آپ گاڑی اپنی ٹھیک ڈاکٹر سے نہیں کرواتے، لیکن آپ مسائل شریعت ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے سن لیتے ہیں یار، ہر داڑھی والے کو آپ امام اعظم قرار دے دیتے ہیں۔ لہذا پلمبر کا کام پلمبری ہے، انجینئر کا کام پل وغیرہ بنانا ہے، تو اس کو شریعت اسلامیہ بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کو رخصت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہوتا تو وہ ضرور ایسے فتنہ باز لوگوں کو ایسی سزا دیتے کہ وہ سزا کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ سینکڑوں لوگوں کو پیغام ہے باز آ جاؤ ایسے کاموں سے۔ 20 رکعت کی تراویح کا مسئلہ، جیسے کہ آج کل بڑے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ حنفیوں نے جھوٹ بولا، 20 رکعت کبھی نہیں تھی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں 20 رکعت کب تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی 20 تراویح ہیں۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں، یہ گوگل آپ کر سکتے ہیں، آج تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، یعنی کتابیں دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ یہ لکھا ہوا، نہیں، آپ گوگل پہ جائیں، میں نے جو لفظ بول رہا ہوں، جملے بول رہا ہوں، آپ لکھیں، فوراً نہ نکلے آپ کو تو میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ فوری طور پر لکھیں کہ مولانا صاحب آپ نے بولا تھا، میں نے لکھا، گوگل نے جواب نہیں دیا ہو سکتا ہے آپ نے غلط لکھا ہو۔ اپنی کتاب معجم الکبیر میں امام بہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں، علامہ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں، مسند ابن حمید نے، اور امام بغوی نے
صحابی رسول عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر 20 رکعتیں پڑھتے تھے سوى الوتر وتر کے علاوہ 20 رکعتیں 20 کا معنی کیا ہے آپ دیکھ لیں آپ 20 رکعت گوگل میں لکھیں ویسے گوگل میں آپ 20 رکعت لکھیں گے اتنی روایات آپ کے سامنے آ جائیں گی تراویح کی 20 تراویح ہیں 20 تراویح ہیں 20 تراویح اتنی کتابیں آ جائیں گی آپ پریشان ہو جائیں گے یار یہ کون سی قوم ہے جاہلین کو جو 20 تراویح کا انکار کرتے السنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 2 پیج نمبر 494 رقم الحدیث 4391 المعجم الکبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 393 اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 اور مصنف ابن حمید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو اس کا پیج نمبر ہے 218 اور مجمع زوائد جلد نمبر والیوم نمبر 3 اور پیج نمبر 172 یہ حدیث مختلف اسناد کے ساتھ آئی ہے اگر ان کو علیحدہ علیحدہ شمار کریں تو 7 سے زائد احادیث بن جاتی ہیں مگر ہم نے ان کو متن کے اعتبار سے ایک ہی شمار کیا اگر اس حدیث کو ایک شمار کریں ویسے جتنے طرق آئیں اتنی حدیثیں قرار پاتی ہیں لیکن متن مطلب اس کی عبارت اس کی سٹیٹمنٹ ایک ہے لہذا ہم چلو اس حدیث کو ایک مان لیتے اگرچہ اس وقت ان کو تراویح نہیں کہا جاتا تھا اور جن حدیث میں یہ ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح ادا فرمائی ان سے مراد باجماعت ادا فرمانا ہے تراویح کا نام صحیح ہے آپ یہ کہیں کہ نام آج پڑھا اس کو آپ صلاۃ اللیل اس وقت بول دیں جو مرضی بول دیں لیکن تراویح کا نام ٹھیک ہے یہ بعد میں پڑھا ہے تراویح لیکن 20 رکعت کا وجود تو تھا اچھا یہ جو جتنے لوگ کہتے ہیں کہ 20 تراویح نہیں 8 پڑھنی یہ ایک کام ضرور کر رہے ہیں 8 رکعت کی جماعت ضرور کروا رہے ہیں یار آپ سنی لوگ اتنے بولے والے ان سے پوچھو یہ جماعت کہاں سے نکال لی آپ نے یہ جماعت کہاں سے نکال لی نبی کریم تم کہتے ہو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح نہیں پڑھی تھی عمر فاروق نے شروع کی لہذا ہم عمر فاروق کے دور کا عمل نہیں مانتے ہم نبی کی سنت کو مانتے ہیں یہ اس طرح کا رٹا لگاتے ہیں ان کو پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تراویح کروائی بتائیں ہاں پھر ان کو آنا پڑے گا جماعت تو شروع ہوئی عمر فاروق کے دور میں پھر یہ کہیں گے نہیں صحابہ کی سنت کو بھی ہم مانتے ہیں صحابہ کی سنت پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے پہلے رٹا لگا رہے تھے کہ نہیں 20 کو نہیں مانتے 20 تراویح تو دور فاروقی میں شروع ہوئی ہے ہم سنت کو مانتے ہیں اب جب جماعت کا سوال ہوا اب صحابہ کی سنت پہ آگے آپ صحابہ کے طریقے کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے اللہ اکبر اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کا عمل کیا تھا امام مالک جیسے جلیل القدر بزرگ اپنی کتاب موطا میں خود یزید بن رومان سے اور امام بہقی سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان ب23 رکعۃ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ رمضان مبارک میں 3 اور 20 رکعتیں کل 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے موطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب الترغیب فی الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 رقم الحدیث 253 السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 والیوم نمبر 2 and پیج نمبر 496 and حدیث نمبر 4394 میں لکھا ہے وہ آج کل ایک کلپ بڑا عام ہو رہا ہے مرزا صاحب کو میں نے بارہا ان کے ریسرچ پیپرز کا جواب دیا ابھی بھی الحمدللہ ایک ریسرچ پیپر رات کو میں لکھ رہا تھا سنی ریسرچ پیپر اس نے ریسرچ پیپر نکالے ہیں کہ یعنی ریسرچ پیپر سے شو کیا کہ میں نے وہ تحقیق کیا جو امام اعظم بھی نہ کر سکے جو امام مالک بھی نہ کر سکے جو فلاں بھی نہ کر سکا فلاں بھی نہ کر سکا آپ کی تحقیق پر اللہ آپ کو صرف ہدایت عطا فرمائے ایسی تحقیق کی ہے اوپر والی حدیث چھوڑ کے نیچے والی بیان کر دی ایسی تحقیق کی ہے کہیں ترجمہ اپنی طرف سے کر دیا کہیں معاذ اللہ حدیث اپنی طرف سے بیان کر دی کہیں جھوٹوں کی فہرست لگا دی اس کو حدیث میں اپنی طرف سے ہی مانا اس کا نکال رہا ہے
ایسی تحقیق ہے یہ. اس طرح کی تحقیقیں تو منافقین نے بھی کی تھی. اس طرح کی تحقیقیں تو دور حضرت عمر میں بھی شروع ہو گئی تھی, صحابہ کے دور میں شروع ہو گئی تھی. معتزلہ اور دیگر فرق پیدا ہوتے رہے. اہل سنت کو یہ تیری تحقیقیں تجھے مبارک, اور اللہ تجھے ہدایت عطا فرما. میں کہتا ہوں جیلم کے جتنے لوگ ہیں, پاکستان کے جتنے لوگ ہیں مجھے سن رہے ہیں, وہ میرا سنی ریسرچ پیپر اس کے گھر پہ جب یہ آئے, ہم جمعے کو نکالتے ہیں سنی ریسرچ پیپر, اس کے جتنی بھی تحقیقات کا جواب ہم انہی کتابوں سے دیتے ہیں جو کتابیں یہ کہتا ہے, انہی کتابوں سے ہم جواب دیتے ہیں. سنی ریسرچ پیپر میں ہم کہتے ہیں تحقیق کا جواب تحقیق سے. کوئی بری لینگویج بھی میں استعمال نہیں کرتا, میں بہت پازیٹیو رہ کے جواب دیتا ہوں, اور میں بالکل اسی کتابوں سے جواب دیتا ہوں جو حضرت صاحب نے اپنے منہ سے بولی ہوتی ہیں. اور سنی ریسرچ پیپر لیا کریں, جب یہ جمعے کو آئے اس کو جا کے پلیز گفٹ میری طرف سے دے دیا کریں کہ جناب یہ آپ پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا. اور ابھی اس کا کلپ عام ہو رہا ہے کہ موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے, حنفیوں کا جھوٹ ہے, دونوں جھوٹ ہیں کہ معاذ اللہ 20 تراوی یہ کہتے ہیں, کہیں نہیں لکھا. موطا امام مالک میں حدیث ہے کہ 11 تراوی ہوتی تھیں, 11 تراوی ہوتی تھیں, 11. وہ 11 تراوی کی حدیث پڑھ کے سناتا ہے, وہ بھی اردو کی کتاب سے. اس کی علمی تحقیق ایسی ہے کہ اس کو بیچارے کو عربی نہیں آتی, ایسی تحقیق کرتا ہے یہ. اور خدا کی قسم میں یہ آج کہہ رہا ہوں, میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ اس کا صرف نیٹ بند کر دیں, اس کی تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا. نیٹ بند کر دیں, اس کی جتنی تحقیقیں ساری گوگل پر ہیں. اور حافظ زبیر علی زئی صاحب, اللہ اس کو بھی ہدایت دے, اس نے بیچارے نے ایک چند تحقیقیں کر کے گوگل پہ ڈالی ہوئی ہیں, جو ادھر سے اٹھا کے اپنی تحقیق بیان کر کے اس کو اپنی تحقیق کا نام دے دیتا ہے. اور اگر اس کی تحقیق, اس کی بولتی بند کرنا چاہتے ہیں, کوئی اس کو جیل میں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس پر کوئی تعزیرات دفعات پاکستان لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آج لائیو کہہ رہا ہوں, اس کے صرف گوگل بند کر دیں, اس کا صرف نیٹ پیکج بند کر دیں, کوئی پابندی لگا دیں. لو, اس کی اگر بولتی بند نہ ہو جائے پوری زندگی کے لیے, اس طرح کا مرزا انجینئر یا جونیئر یا انجینئر پیدا ہی نہیں ہوگا. تو یہ میں آپ کو واضح طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ اس کی تحقیق کا سارا دار و مدار اس پر ہے. اور اس کا کوئی بیچارہ ماننے والا وہ مجھے میسج کرنے لگا, مفتی صاحب یہ روایت تو ضعیف ہے. میں نے اس کو کہا کہ جو روایت بیان کی ہے یہ فلاں فلاں کتاب میں موجود ہے, اس کی صحت فلاں فلاں میں موجود ہے, تو آپ فلاں کتاب میں دیکھیں. کہتا جی میں عربی اصل میں نہیں پڑھ سکتا, آپ دیکھ لیں, یعنی روایت کی تصدیق آپ کر لیں, میری تو تصدیق ہے. یعنی اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ مجھے وہ کتاب پڑھنی ہے, یا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کر لیں. اللہ اکبر, یہ حال ہے. یعنی بولے والے عوام بیچارے, بولی والی عوام. میں ان عوام پہ اس لیے سختی نہیں کرتا, میں سخت ورڈ نہیں بولتا, میں نہیں کہتا کہ اس کے چیلے, نہ یہ جملہ میں نہیں کہتا. میں کہتا ہوں یہ بولی والی عوام بیچاری جو ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہی ہے, ان پر نرمی کا ہاتھ رکھ کر ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائے, انشاءاللہ یہ مان جائیں گے. مجھے ان سب سے محبت ہے, لہذا جو عوام ان کے فالوور ہے ان سے بھی محبت ہے. میں صرف ان کو یہ کہتا ہوں, ایک کا نہ سنو, حدیث صحیح دیکھو. یہ جو اوپر والی حدیث چھپا کے نیچے والی حدیث بیان کر رہا ہے, تو یہ اس کی خیانت ہے بہت بڑی, اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. موطا امام مالک کا جو کلپ عام ہو رہا ہے, میں اس پہ بات کر رہا تھا. یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے, یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی اس نے, یہ حدیث کیوں چھوڑ گیا. میرا یہی رونا ہے کہ موطا امام مالک کی ایک حدیث تو نے بیان کی جس میں 11 کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, عمر فاروق کے دور میں 11 پڑھی جاتی تھی. آپ نے یہ حدیث کیوں چھوڑ دی جس میں 20 رکعت کا ذکر ہے, 23 کا ذکر ہے, 11 کا ذکر. وہ اس کا بھی میں جواب دے دوں, اس کا علماء نے جواب دیا. آج سے 500 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی اس کی روایت کے جواب میں علماء نے دیا ہے. علماء نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان 20 بھی پڑھتے تھے, یہ 11 یعنی 20 یوں 20 تراوی پڑھتے, پھر 8 رکھتے تہجد, اور 3 جو وتر ساتھ ملاتے 11 بن گئے. یعنی وہ 11 سیپریٹ اور یہ 20 سیپریٹ.
تو جو روایت تہجد کی تھی اس کو تراویح میں لگا دیا. یہ بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ کیا جاتا ہے امت کے ساتھ. اس وقت ہمیں دکھ ہوتا ہے. کیا یار ابھی بھی میں اس کو دھوکہ نہ کہوں, میں ابھی بھی اس کو ڈسیپشن نہ کہوں, میں ابھی بھی اس کو فراڈ نہ کہوں دین کے ساتھ؟ میری بولی عوام, آ جاؤ ہم ان کی اصلاح کریں. آ جاؤ, مل جاؤ, آ جاؤ میرے پیارو, آ جاؤ. آگے امام بہقی معرفت السنن والآثار میں السنن الصغیر میں بسند صحیح صاحب بن یزید فرماتے ہیں انس صاحب بن یزید کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب 20 رکعتا والوتر. صاحب بن یزید کہتے ہیں ہم صحابہ کرام اکٹھے حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے. معرفت السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42 اور السنن الصغیر باب قیام شہر رمضان جلد نمبر 1 پیج نمبر 297. آگے اگلی دور فروقی میں 20 رکعت کی جماعت کا آغاز ہوا. حضرت ان عمر امر ابیجن, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابئی کو حکم دیا کہ میں رمضان میں لوگوں کی تراویح کی جماعت کروا دوں. آپ نے فرمایا لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور قرآن اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے, آپ ان پر رات کو قرآن پڑھیں. تو ابئی بن کعب نے فرمایا یا امیر المومنین یہ پہلے نہ تھا. تو آپ نے جواب دیا میں جانتا ہوں لیکن یہ اچھا ہے. ابئی بن کعب پھر لوگوں کو کتنی رکعتیں پڑھاتے تھے؟ فصلی بہم 20 رکعتا. کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں پڑھاتے. اس سے یہ بھی پتہ چلا جو کام اچھا ہو وہ رائج کرنا سنت فاروقی ہے. دور فاروقی اور دور عثمانی کی بات اگر آئے دیں, حضرت عثمان کے دور میں کتنی پڑھی جاتی تھی؟ فی عہد عثمان ابن عفان من ادھر لکھا ہوا ہے کہ ب20 علی کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان 20 رکعتا. 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی. اور وکانوا یتوقعون علی اسیجہم فی عہد عثمان ابن عفان من شدۃ القیام. لوگ 20 رکعتوں کی وجہ سے اپنے عصا کو ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے حضرت عثمان بن عفان کے دور میں, یعنی حضرت عثمان کے دور میں بھی 20 پڑھی جاتی تھی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. ان علی بن ابی طالب دعا القرى فی رمضان فامر منہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے. السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496. امام ترمذی کا عمل, آپ فرماتے ہیں اکثر اہل العلم علی ما روی عمر عن عمر وعلی وغیرہم اصحاب النبی 20 رکعتا. اکثر اہل علم اس بات پر گئے ہیں جو روایت حضرت عمر سے مروی, حضرت علی سے مروی اور ان کے علاوہ سے مروی ہے صحابہ رسول کے, وہ 20 رکعتا ہیں. اور یہی قول امام ثوری کا, ابن مبارک کا, شافعی کا. وقال شافعی هكذا ادرکت ببلد بمکہ یصلون 20 رکعتا. امام شافعی کہتے ہیں اسی طرح ہی میں نے اپنے شہر کو پایا مکہ میں, مکہ شریف کے اندر کے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو سوید بن غفلہ کا عمل, حضرت سوید بن غفلہ فرماتے ہیں کانا یؤمنون سوید بن غفلہ فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعتا. ابو خصیف فرماتے ہیں ہمیں سوید بن غفلہ رمضان میں 5 تراویح پڑھاتے, 5 تراویح مطلب 20 رکعت تراویح پڑھاتے. تراویح مطلب 4 رکعت کے بعد جو ہم آرام کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, وہ تراویح کہلاتا ہے. حضرت علی کا اپنا عمل, حضرت شتیر بن شکل وکان من صحابی علی, وہ حضرت علی کے صحاب میں سے تھا, یعنی ساتھیوں میں سے تھا. وہ کہتے ہیں حضرت علی خود ہمیں جماعت کرواتے تھے. انہو کانا یعمہم یا امہم فی شہر رمضان 20 رکعتا ویوتر ب3. حضرت علی 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہمیں اور 3 وتر پڑھاتے تھے. ابن ابی ملائکہ کا عمل, ان نافع بن عمر وہ کہتے ہیں کان ابن ابی ملائکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتا. صحابی رسول ابن ابی ملائکہ ہمیں رمضان میں تراویح کی 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود فقیہ صحابہ میں سے, ان کا عمل قال العامش کان یصلی فی 20 رکعتا ویوتر ب3. امام عامش کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تراویح کی 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے. اس کے علاوہ مزید روایات بہت سی ہیں جن کی طوالت کے خوف کے باعث ہم اس کو چھوڑ رہا ہوں, آگے میں نے نقل کی ہے. یہ ہے جناب 20 رکعتوں کی تراویح. کتنی تراویح؟ 20 رکعتاً آئیں. اگلی بات سنیے, جو لوگ وہاں بھی دلیل دیتے ہیں, دوسرے لوگ دلیل دیتے ہیں 8 رکعت والے, تو کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسی دلیل صحیح بخاری کے اندر آئی ہے کہ تم اس کا جواب نہیں دے سکتے. یہ کون سی دلیل ہے؟ کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں
11 سے زائد رکھتے نہ پڑھتے تھے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 پیج نمبر 53. یہ آپ کو یہ روایت ضرور دلیل میں ملے گی. رمضان میں اور رمضان کے علاوہ مہینوں میں 11 سے زیادہ رکھتے نہیں پڑھتے تھے, لہذا 8 تراویح 3 رکعت وتر, تو ان کی 8 تراویح ثابت ہو گئی. یہی وہ مرزا صاحب دلیل دیتے ہیں, رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکھتے تھی, رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکھتے تھی, 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کرتے تھے. میں نے کہا شکر ہے, ہم آپ کا جواب کسی اور روایت سے نہیں دیں گے, اسی روایت سے دیں گے. اس کے اندر الفاظ ہیں فی رمضان ولا فی غیرہ, کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں. رمضان کے اندر اور رمضان کے علاوہ مہینوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی 11 رکعتوں سے زیادہ پڑھتے تھے. یہاں پر اس نماز کی بات ہو رہی ہے جو نماز رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے, رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھی جاتی ہے, وہ تہجد ہے. وہ حدیث میں خود موجود ہے, رمضان اور غیر رمضان, اور تراویح تو فقط رمضان میں ہوتی ہے. لہذا اس حدیث میں تراویح کی بات نہیں ہو رہی. اگر تراویح کی بات ہوتی تو صرف فی رمضان ہوتا. تو پتہ چلا یہاں پر بات تہجد کی ہو رہی ہے. میرے آقا 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے, 3 رکعت وتر. تو یہاں پہ بات ہو رہی تہجد کی. تہجد کی حدیث کو آپ اگر زبردستی آپ لگا دیں گے تراویح پر تو یہی تو دھوکہ فراڈ ہے. جتنی بھی آپ 11 رکعتان کی حدیثیں سناتے ہیں وہ تہجد کی حدیث ہیں, وہ تہجد کی احادیث ہیں, وہ تہجد کی احادیث ہیں بھائی. ورنہ چلو اگر ان کو تہجد کی حدیثیں نہیں مانتے تو 20 رکعت والی اتنی احادیث کا انکار کرو گے, کیا انکار کرو گے؟ 20 رکعت جتنی احادیث آپ پیش کریں گے 20 رکعتان کی, ان حدیثوں کا جواب کیا ہے؟ کیا ان کو نکال دیں کتابوں سے؟ نکال دیں ان کے پورے پورے چیپٹرز باب جتنے بھی ہیں نکال دیں. آپ کی 11 رکعتن 11 رکعتوں کا جواب تو ہم نے دے دیا, وہ تہجد کے لیے ہے. اور 20 رکعتن کا کوئی جواب تو دو, اس کا تو اس کو بھی کوئی کہو نا کہ یہ 20 رکعتن اس لیے ہے. چلو ہم مان لیں, پھر حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. ہم تو دونوں طرح کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. ظلم یہ کہ جو دونوں طرح کی حدیث پہ عمل کریں ان کو تارک حدیث, ان کو نام دے دیں تارک حدیث کا. حدیث کو چھوڑنے والے ہیں ہم اہل الحدیث. جو ایک طرح کی حدیثوں پہ عمل کریں وہ حدیث والے, اور جو دونوں حدیث پہ عمل کریں وہ حدیث کے تارک. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, آپ نے کہاوت سنی ہوئی ہے نا, چور کو پکڑا تو وہ کوتوال کو ڈانٹنے لگا. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہدایت عطا فرمائے.